نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس اور حاضرین و سامعین اور اساتذہ کرام السلام علیکم۔ جناب صدر حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مبارک تقریبات میں ناچیز امام الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین محب الفقراء والمساکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان رفیع کے حوالے سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر کو موضوع کرتا ہوں، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم کے مقام کی عظمت و رفعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور امت پر خصوصی لطف کرم کا بھی۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہاری تکلیفیں مشقتیں میں پڑنا ان پر سخت گرا گزار ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب آرزو مند ہیں اور مومن کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشان میرا رسول ہو جاتا ہے، ہلاکت تباہی کی طرف تم بڑھتے ہو، بے چین میرا حبیب ہو جاتا ہے، گناہ اور نافرمانیاں تم کرتے ہو، راتوں کی نیند میرے نبی کی اٹھ جاتی ہے، گمراہی کی طرف قدم تمہارے بڑھتے ہیں، روح میرے رسول کی طرف جاتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں، تمہارے دکھ، تمہاری تکلیف اور تمہاری مشقتیں اس رسول پر اس طرح شوق گزرتے ہیں، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مبتلا درد کو کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ الف بار اس مضمون کی تصدیق النبی اعلیٰ بالمؤمنین انفسہم سے بھی ہوتی ہے کہ یہ لجپال کمسگار نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا قرب، رحمتوں کا قرب، محبتوں کا قرب، عنایتوں کا قرب، احساس کا قرب، شعور کا قرب اور وجودات کا قرب اتنا ہے کہ ہماری جان کو تمہاری تکلیف احساس بعد میں ہوتا ہوگا، وہ تکلیف اس مہربان نبی پر شوق پہلے گزرتی ہے، اس لیے کہ آقا خود پتھر کھا کھا کر اپنے پھولوں کی پتیوں سے نرم نازک قدیم شریفین زخمی کرو لیتے، لیکن جہنم کے گڑھوں میں گرتے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر نکالنے کی صحیح فرماتے، گناہگار امت کو بخشوانے کی فکر میں ساری رات قیام کر کے قدموں کو متوارم کر لیتے۔ آقا دو جہاں سرور کونین مقام شفیع اسیہ رسول خدا کو اپنی امت کے ساتھ جتنا لطف شفقت اور کرم ہے، کائنات میں کسی شیخ کے ساتھ اتنا تعلق نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ انسان کی جان سے زیادہ قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کی شان رفعت کا عالم یہ ہے کہ کرم ہی کرم تو سخا ہی سخا تو ہے، امت کے غم میں دوا ہی دوا تو، لطافت سے گوندا گیا تیرا پیکر، سڑا جنم نیرن۔ حاضرین مکرم، دنیا میں ہر شخص حریص دکھائی دیتا ہے، کوئی اپنے ذاتی آرام سکون کا حارس، کوئی اپنی اولاد کے آرام اور جاب منصب کا حارس، کوئی دولت کا حارس، کوئی شہرت ناموری کا حارس، مگر سرکار دو عالم پوری امت کی خیر خواہی اور بھلائی کا حریص۔ ولادت ہوئی تو امت یاد کیا، باس ہوئی تو امت کی فکر، میراث پہ گئے تو امت کی فکر، وقت وصال بھی امت کی فکر، اور قیامت کے روز بھی امت بخش کی فکر ہوگی۔ یہ آپ کی رحمت ماسا ہے، مگر آپ رحمت عامہ کی بات ہو تو وہ کل عالمین پر محیط ہے۔ اس رحمت سے نہ صرف مسلمان اور محبت کرنے والے بہرو ہوئے بلکہ بیگانے دشمن اور کافر بھی اس رحمت سے فیض پاتے ہیں۔ آپ وہ کریم آقا ہیں کہ بے چاروں کے لیے چارہ، بے سہاروں کے لیے سہارا، اگر اپنوں کے لیے بار بن کے آئے تو بیگانوں کے لیے غم خوار بن کر آئے۔ وہ آقا جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ڈانپا ہے، وہ آقا جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ڈانپا ہے تو قاطع مصیبت میں وہ غیروں کو کام دیا۔